ویلکم بیک اینڈ لیٹس کنٹینیو آور ڈسکشن. تو ٹھیک ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ کمیونٹی والوں کو انوالو جیسے جیسے ہوں گے ویسے ویسے کیلیبر بڑھے گا, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ مطلب وہ ماحول آپ کریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے خطبے کو جو ہے وہ چیلنج کریں, چاہے اس کی نالج بھی زیادہ ہو, لیکن جو امام بن کے وہاں بیٹھا ہوا ہے. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب مسجد کے میں لوگ جو ہے جب جانا شروع کریں گے, اصل بات وہ یہ ہے, تو پھر جب نماز پڑھنا شروع کریں گے, وہاں پہ آنا جانا شروع کریں گے, تو ایسے لوگ آٹومیٹکلی سروائیو ہی نہیں کر سکتے. ایسا بندہ سروائیو کر کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے سروائیو کر رہا ہے کہ 4 بوڑھے شخص 3-4 ایسے لوگ آتے ہیں, اذان ہوتی ہے, وہی شکلیں بار بار آ جاتی ہیں, باقی لوگ جو ہے جمعے میں حاضر ہو گئے تو ہو گئے. دیکھیں جیسے ہم حاجی صاحب یہ تو تعمیر ہی اس پہ ہو رہی ہے نا, ایک فرقہ ہے اس کو فنڈنگ مل رہی ہے, وہ اپنی مسجد بنا رہا ہے, وہ جو مرضی ہے کر رہا ہے اس مسجد میں. اب کمیونٹی کو آپ انوالو نہیں کریں, کمیونٹی سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے, تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کمیونٹی زبردستی اپنے جو رائٹ ہے وہ امپوز کرے, کمیونٹی بن کے کہیں کہ بھئی کون لوگ ہیں آپ لوگ, یہاں سے ہٹیں اور ہم آپ کو اسلام سکھاتے ہیں, یہ ہونا چاہیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی مسجد کے قریب جو رہتے ہیں لوگ, وہ مسجد کی اونرشپ لیں, مسجد میں جایا کریں, مشورے میں شریک ہوں, تھوڑا ریزسٹنس کم ہوگا, تھوڑی تھوڑی آپ کی ان پٹ بڑھے گی. مسجد کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی ہے, وہاں آپ لاکھوں کروڑوں بچوں کو جو ہے, لڑکوں کو آپ ایک قسم کی آئیڈیالوجی, ایک تربیت دے کے ان کو آپ تیار کر کے آپ نے ہمارے مدارس میں جس قسم کی تعلیم ہوا کرتی تھی, یہ فارابی ہوئے جتنے یہ لوگ ہیں یہ عالم بھی تھے, یہ نہیں تھا کہ صرف آپ قرآن کی نالج یا حفظ کروائیں, وہ تو اسٹرانومی, میتھمیٹکس, مطلب ہے ویدک ٹیکس, دوسرے ریلیجنز. درس نظامی میں سائنسز اور یہ دینی علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے, اس میں ڈسٹنکشن یا ڈفرینسز نہیں تھے. کیونکہ ہمارا کرسچینٹی کی طرح ہمارا کبھی جھگڑا ہی نہیں رہا ہے سائنس سے, ہم سائنس سے کبھی ڈرے نہیں, کیونکہ ہمارے اس میں کہا ہے کہ جتنا آپ سائنسی ترقی کرو گی اتنا ہی قرآن پروو ہوگا. تو ہم تو پوری دنیا کے کونوں تک گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, اور جتنا ہم نے علم حاصل کیا اتنی ہی قرآن کی باتیں پروو ہو رہی ہیں. لیکن میں عرض کروں, میں بات اسی کو آگے بڑھا رہا تھا, کمیونٹی کے لوگ جہاں تک 90% جگہوں پر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے جانا آنا, مشورہ کرنا, ڈونیٹ کرنا, تعاون کرنا یہ پاسبل ہے. 10% ایسے ادارے ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو کچھ پینیٹریٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. 90% جگہ پر آپ خود جا سکتے ہیں. حاجی صاحب آپ نے صوفیزم کو بھی کافی اسٹڈی کیا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو فیلئر ایک طرح سے رہا ہے ہمارے مساجد کا, کہ وہ رول آئیڈیل پہ نہیں پہنچ سکے, کسی حد تک ہماری خانقاہ کا جو کانسیپٹ تھا یا جو ہمارے شرائنز کا کانسیپٹ ہے, اس نے ایک طرح کا ایک بیلنس یا ایک سپورٹ قسم کا اس کمیونٹی کی نیڈ کو آپ کے خیال میں دیا ہے؟ وہ مساجد آج بھی امن پھیلا رہی ہیں جن کا تعلق صوفیہ کے سلسلے سے ہے. وہ صرف محبت پھیلاتی ہیں, پیار پھیلاتی ہیں. ان مساجد سے انتشار اور جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی. اور پھر یہ دیکھیں نا, آپ نے جو بھی بات کی ٹریگنومیٹری کی, جیومیٹری کی, الجبرا کی, اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کے فتاوی رضویہ کو دیکھ لیں جو 30 جلدوں میں ہیں, تو اس میں الجبرا کے فارمولے بھی ہیں, ٹریگنومیٹری کے بھی ہیں, جیومیٹری کے ڈائیگرامز بھی ہیں, ایسٹرونومی بھی ہے. تو اٹ مینس کہ ایوری تھنگ از ان اسلام. فلسفی سے لے کے ہندو جو ہے ریلیجن, چائنیز اسپریچویلٹی, مطلب کیا چیزیں آپ نے ٹچ نہیں کی ہیں. ویسٹ میں جو ہے ڈارک ایجز سے رینیسانس جو آیا وہ ہماری تعلیم کی وجہ سے یہی وجہ ہے نا. ہارٹ مائیکل نے جو 100 گریٹ پرسنالٹیز کی کتاب لکھی, تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی پرسنالٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی دی ہوئی تعلیمات محدود نہیں ہیں, ہر سبجیکٹ کے ان کی تعلیمات ہیں. اور یہ آپ درست فرما رہی ہیں کہ مسجد سے یہ میسیج جانا چاہیے کہ اسلام آپ کو صرف نماز, روزہ یا کلمے کے تک محدود نہیں رکھتا, ہر سبجیکٹ کو آپ کو سکھاتا ہے. سائنس آف گاڈ جو آیات کا ذکر ہے وہ اس میں کتاب بھی ہے, سائنس آن دا ہورائزن بھی ہے, اینڈ سائنس ود ان یور سیلف بھی ہے, اور کہا ہے کہ یہ تینوں سائنس مل کے آپ کو ہدایت کی طرف اور حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ذکر کیا ہے نا, کہ یہ رسول کو بھیجا گیا,
تو اس میں جو آؤٹ لائن پیش کی وہی آؤٹ لائن ہمیں مدرسے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسول من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ میں بتا دوں کہ اللہ نے رسول بھیجا انہی میں سے. پہلے دیکھیں گنتے رہیے گا, پہلی ڈیوٹی کیا ہے, یتلو علیکم آیاتنا, وہ اللہ کی آیات کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں. تو مدرسے کا تعلیمی ادارے کا جو بنیادی یہ ہے کہ اللہ جیسے آپ نے کہا قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پتہ. پہلا یہ جو بچہ حفظ کر رہا ہے اس کو آپ سورہ ملک کے سبجیکٹ پوچھیں وہ نہیں آتے, اس سے پوچھیں سورہ یاسین میں کیا ہے اس کے یہاں نہیں آتے. اس کو صرف ایک پیرٹ کی طرح سے وہ اس کو پڑھ تو لیتا ہے. تو یہ ہمارا جو بنیادی کانسیپٹ مدرسے کے خلاف ہوتا ہے. اس کے بعد آگے چلیے, دوسرا بتایا ہے وَيُزَكِّيكُمْ, یعنی وہ ان کو پاک کرتا ہے. رسولوں کی ڈیوٹی ہے کہ مطلب کہ وہ لوگوں کی تزکیہ کرے, ان کے نفوس کی, ان کے ذہنوں کی. جو تعمیر کردار ہے, جو یہ جو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, اس پہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. نہیں, اور وہ ڈائیلاگ کیسے کرے گا اگر اس کے پاس وہ کانسیپٹس ہی نہیں ہے جس میں معاشرہ جس پہ گفتگو کر رہا ہے, تو یہ ساری پرابلمز پیدا اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے مسجد کو بیسیکلی یہ سمجھا کہ یہاں پر اگر کوئی کسی مسجد سے ہم اعلان کراتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے کہ اب پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 3 دن اب فکس ہو گئے, پلاؤ, تو کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں, کیا یہ مسجد سے یہ اعلان ہونا چاہیے؟ ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سوجھ بوجھ نہیں. ایسے ہم اگر کہتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے معاملات میں آپ بلڈ ڈونیٹ کریں تو بعض اوقات کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے. تو مسجد بیسیکلی ایک ایسا کمیونٹی سینٹر ہے جو آپ کی ہیلتھ کو بھی, آپ کی عبادت کو بھی, آپ کی سائنس کو بھی, سب چیزوں کو ریز کریں. گیدرنگ کا ایک اپرچونٹی ہے. پارلیمنٹ ہی ہماری مسجد نبوی ہوا کرتی تھی, تمام جہاد کے لیے تشکیل وہیں پہ ہوا کرتی تھی, جو اسٹیٹ کے میٹرز فائنل ڈیسیجن وہاں ہوتے تھے. تو وہ سب, اور جب تک آپ کی کمیونٹی وائبرنٹ ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کنٹرول میں لا سکتے ہیں. اسی پوائنٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.